نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق نیب قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے محفوظ شدہ مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ۔ بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا معطلی سپریم کورٹ سے چاہتے تھے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی اپیل بھی دائر کر رکھی تھی۔ رجسٹرار اعتراضات کے بعد بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے چیمبر اپیل بھی دائر کی تھی۔ امریکہ کی مسلسل 13ویں رات ایران پر بمباری آغاز۔ شہر میں امریکی حملوں میں 4 افراد شہید، 5 زخمی۔ بندر عباس پر امریکی میزائل حملوں میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ قیشم جزیرے کے قریب دھماکوں کی آوازیں، امریکی فوج کے 2 میزائل موسان گاؤں کے قریب بھی گرے۔ مشرقی تہران، امیدیا، جاسک، دمشق، خرم آباد پر بھی امریکہ کے حملے۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی جہاز روانی کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق امریکی فضائی حملوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے 55 افراد شہید، 629 زخمی ہو چکے۔ ایران کا امریکی ٹوما ہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہنوج کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا، جبکہ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے قشم جزیرے کے قریب پرواز کرنے والا ایک طیارہ بھی تباہ کر دیا۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر جوابی حملے، امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ بحرین، اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے، ایرانی فوج کا کہنا ہے۔ بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ایندھن کے ذخائر، گوداموں پر حملے کیے۔ بحرین میں امریکی فوجی رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اردن کی الازرق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز اور فوجیوں کی رہائش گاہوں پر حملے کیے گئے۔ ادھر کویت میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے ایرانی میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے۔ ایران کا امریکی ٹوما ہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا بھی یہ کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کا آبنائے ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان۔ کہا تجارتی جہازوں کا نقصان ایرانی فنڈ سے پورا کیا جائے گا۔ ایران کے پیسوں سے ادائیگی منصفانہ راستہ ہے۔ امریکی صدر کی ایران پر اب تک کے سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی۔ بولے امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہیں تو اسرائیل 2 منٹ کے اندر ایران پر حملوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائے۔ حوثیوں نے بحری جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ ایران کو سخت سزا دی جائے گی اور حوثیوں کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب سے سول نیوکلیئر معاہدہ ابراہیمی معاہدے سے شمولیت سے مشروط کر دیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ منجمد ایرانی اثاثوں کے استعمال پر عباس عراقچی کی امریکی صدر کو وارننگ۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے منجمد اثاثے کسی صورت استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی دوسرے ملک کے اثاثے ضبط کرنا اشتعال انگیز اقدام ہے۔ ایسے اقدامات عالمی مالیاتی نظام میں افراتفری اور عدم استحکام کو جنم دیں گے۔ اگر حکومتیں اثاثوں کی ضبطی کو معمول بنا لیں تو پھر کسی بھی ملک کے مالی اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔ امریکی انتظامیہ کے بعض عہدیدار زمینی حقائق نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کی تمام توجہ صرف 2028 کے صدارتی انتخابات پر مرکوز ہے۔ ٹرمپ کو جارحیت کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ امریکہ ایران کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے ایران کے بجائے خود کو معاشی سزا دے دی۔ امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کا بیان۔ ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہو چکے۔ تہران مسلسل فوجی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود جوابی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا گیا تو ہمارا جواب مزید شدید ہوگا۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈا جائز ہدف ہوگا، ایران کی وارننگ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون
اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت داری کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بحیرہ ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پرامیلا جیاپال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داری پر مبارکباد پیش کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ پیٹرول مزید 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ناراضگی کا اظہار۔ شہریوں کا پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ یہ کام رکے گا نہیں، جو بھی ہے جس طرح بھی ہے عوام نے بوجھ برداشت کرنا ہے۔ غریب آدمی کیا کرے گا، گھر کا خرچہ ہوتا ہے، 1000 روپے میں آدمی کیا کرے گا، 300 سے کم آنا ہی نہیں ہے، یہ مزید اوپر ہی جانا ہے۔ یہ تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ بالکل مذاق کر رہی ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دم میں بڑھا دینا یا ڈیلی نہ بڑھائے نا۔ روز بروز اتنا مہنگائی ہو رہی ہے تو بہت غریب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ غریب لوگ کیا کریں؟ یہ ریٹ روزانہ کے حساب سے بڑے غریب آدمی کے بس سے باہر ہے۔ اگر اس طرح کی مہنگائی ہوتی رہی تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی بین الاقوامی توانائی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں۔ پاکستان کے توانائی اور کرٹیکل منرلز کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر اتفاق۔ صدر موریگن ہیوس انرجی نے کہا پاکستان کے تیل اور گیس کی موجودہ فیلڈز کی پیداوار بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ علی پرویز ملک نے کہا مقامی توانائی پیداوار میں اضافے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومتی تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے وٹول ایشیا کے CEO کیرن گلاگر سے بھی ملاقات کی۔ علی پرویز ملک نے گوادر میں وٹول کی جانب سے بنکرنگ آپریشن کے کامیاب آغاز پر مبارکباد دی۔ وٹول کے ہائی سلفر فیول آئل کو ویری لو سلفر فیول آئل میں تبدیل کرنے کے منصوبے کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل پاکستان نے واضح رخ اختیار کیا۔ آج کسی بھی ملک کی خود مختاری کا معیار ٹیکنالوجی کی ترقی ہے۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ خواجہ نے راس ایکسپو سے خطاب میں کہا کہ راس ایکسپو 2026 میں 20,000 افراد آئے۔ ترقی کے لیے معیشت میں بہتری ناگزیر ہے۔ ٹیکنالوجی معیشت کا ایک ذریعہ ہی نہیں، پیداواری صلاحیت کا اصل محرک بھی ہے۔ روایتی معیشت اور صنعت کو آٹومیشن کی طرف لانا ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی پائیدار معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔